حوالے سے کہ ہاسپٹلس میں جو کیسز کورونا کے اور ڈفرینٹ وائرسز کے کورونا کیسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں کورونا کے نئے مریض سامنے آنے لگے ہیں۔ پھیپھڑوں کے امراض، انفلوئنزا اور سانس کی نالی کا انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈاؤ اسپتال میں کھانسی بخار کی علامات کے ساتھ آئے 25 سے 30% مریضوں میں کورونا مثبت آ رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیلتھ ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ ناز۔ السلام علیکم ڈاکٹر شبانہ، اینڈ ویری گڈ مارننگ، تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم۔ بتائیے گا یہ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کس حد تک یہ جو ڈفرینٹ وائرسز بھی ہیں اس میں اور کرونا میں کیا ڈفرینشیٹ ہے، لوگوں کو کس طرح سے اویئر کریں گے کہ ان کو کرونا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ کہ بہت سے لوگ تو اپنے ٹیسٹ ہی نہیں کروا رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ وعلیکم السلام اور بالکل بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اس موسم میں کووڈ کی بات کریں اور کولڈ فلو کی بات کریں، یہ موسم ایسا ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی الرجیز بھی ہوتی ہیں۔ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا یہ تو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے جب پیشنٹ آتا ہے، لیکن جو سائن سمٹمز ہوتی ہیں وہ سملر ہی ہوتی ہیں تقریباً۔ اگر آپ کولڈ فلو کی بات کرتے ہیں جس میں آپ کو وہی کھانسی، نزلہ، زکام، بخار، سر درد، جسم میں درد اور بعض اوقات جو ہے الٹی، موشن، یہ ساری چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس موسم کی بات کرتے ہیں تو اس میں کامن جو ہے وہ کولڈ فلو جسے کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ اس سال کی بات کریں، بلکہ یہ ہر سال ہی آپ دیکھیے اس موسم میں اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری تک جو ہے یہ سیزن ایسا ہوتا ہے جس میں الرجیز اپنے عروج پہ ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کولڈ فلو جسے ہم انفلوئنزا بھی عام زبان میں کہتے ہیں، اس کا وائرس بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ اسپیشلی جو کہ پہلے سے آلریڈی کسی بھی قسم کی چیسٹ کی کسی بیماری سے مبتلا ہیں، جیسے جن کو آلریڈی الرجیز ہیں، اولڈ پیشنٹس ہیں، بچے ہیں، یا وہ لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، یا سی او پی ڈی جسے ہم کرونک لنگ ڈیزیزز کہتے ہیں، استھما کے پیشنٹس ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو اس موسم میں زیادہ طور پہ کھانسی ہے، نزلہ، زکام اور یہ ساری سائن سمٹمز آتی ہیں۔ یہ چیز تو ہر سال ہوتی ہے، اس سال نہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب لوگ پینک ہو جاتے ہیں۔ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نارمل ہے۔ اور جہاں تک کووڈ کے وائرس کی آپ کہہ رہی ہیں، کووڈ کا جو وائرس ہے وہ نیا ویریئنٹ، وائرس کسی کا بھی ہو، یعنی انفلوئنزا کا ہو، آپ نے یہ دیکھا کہ انفلوئنزا کی بھی جب ہم وائرس کی بات کرتے ہیں یا ویکسین کی بات کرتے ہیں، نمونیا کی جو ویکسین ہے وہ ہمیشہ زندگی میں ایک دفعہ لگائی جاتی ہے، لیکن جب ہم بات اس کی انفلوئنزا کی ویکسین کی کرتے ہیں تو ہر سال جو ہے انفلوئنزا ویکسین لگوانی پڑتی ہے اکتوبر مہینے میں یا نومبر کے مہینے میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وائرس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کیریکٹرسٹک رکھا ہے کہ یہ جب بھی آتا ہے، ہر سال یا دوبارہ جب آتا ہے تو یہ نئے کیریکٹرسٹکس کے ساتھ آتا ہے، یعنی جو پرانی والی ویکسین ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، اسی لیے ہر سال انفلوئنزا کی جو ہے ویکسین نئے سرے سے لگانی ہوتی ہے۔ اب جہاں تک کووڈ کی بات ہے، اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کووڈ کے نیا ویریئنٹ آ گیا، H1 آ گیا، N1 آ گیا، اس طرح کے ڈفرینٹ جو ہیں ویریئنٹ، کووڈ کا بھی جو وائرس ہے وہ تو آف اینڈ آن جب بھی آتا ہے تو اس کی چینجز آتی ہیں، اس کے اندر کیریکٹر میں کچھ چینجز آتی ہیں، تو اس میں نئے ویریئنٹ ہوتا ہے جس کی کسی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تیزی سے پھیلتا ہے، کسی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص ایج گروپ کو جو ہے افیکٹ کرتا ہے، تو ہر ایک ویریئنٹ کی الگ الگ خاصیت ہوتی ہیں۔ اب اگر کیونکہ کرونا کا وائرس تو ہمیشہ سے موجود ہے، اب جب یہ ویدر آیا تو اس میں تھوڑا سا جو ہے اس میں چینج آئی، تو لوگوں کے جب مریض اس طرح کی کنڈیشنز میں آتے ہیں تو لوگ پینک ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے کووڈ کا نیا ویریئنٹ لگ گیا، کسی بھی قسم کا ویریئنٹ ہو، اس کی سب کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سمپٹومیٹک ہوتا ہے، اور وہ کرتے ہیں ڈاکٹر جیسا پیشنٹ آتا ہے اس حساب سے۔ اچھا ڈاکٹر شبانہ، یہ بتائیے گا کہ ہاسپٹلس نے جو ایمرجنسی گائیڈ لائن کیسے امپلیمنٹ کی ہے، اور کیا کوئی اسپیسیفک ایریاز ہیں جن کو فوکس کیا گیا ہے جہاں پہ مسائل زیادہ ہوں؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو اسپیسیفک ایریا وہ ہوتا ہے جہاں بہت کراؤڈیڈ ایریا ہوتا ہے، یا جیسے بہت زیادہ ایسی کچی آبادیاں ہیں یا کراؤڈیڈ ایریا ہے جہاں پہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، صفائی کا خیال نہیں ہوتا، یا جن کا امیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، ان ایریاز کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ہم پوش ایریاز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ لوگ اپنا خیال خود رکھتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اگر الرجیز ہو جائے یا کوئی بھی پرابلم ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ ان ایریاز میں یہ تیزی سے نہیں پھیلتا، اور وہاں پر آئسولیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس نے
अपने आप को आइसोलेट कर दिया। लेकिन वो लोग जैसे आजकल आप देखें शादियों का सीज़न है या आप बिल्कुल। बाज़ारों में चले जाएँ, क्राउडेड एरिया है, तो जहाँ तक इन्फ्लुएंज़ा की बात करते हैं वो भी वायरल इन्फेक्शन है, अगर हम कोविड की बात करते हैं वो भी वायरस इन्फेक्शन है। और वायरस इन्फेक्शन कंटीजियस डिजीज़ होती है, यानी ये फैलती है, एक से दूसरे को लगती है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से लगती है। कोविड का भी यही था और इन्फ्लुएंज़ा जो आजकल फैला हुआ है उसका भी यही है। उसमें ये होता है कि कोई भी मरीज़ जो कि इससे इन्फेक्टेड होता है, अगर वो छींकता है या खाँसता है तो उसके मुँह से जो एयर में जो ड्रॉप्स निकलते हैं, वो ड्रॉप्स जो है वो हवा में मौलिक हो जाते हैं और वो फिर जो दूसरा आदमी उससे कॉन्टैक्ट में आता है, वो इससे इफेक्टेड हो जाता है। अब आप ये देखिए जब आप क्राउडेड एरिया में होते हैं, स्कूल्स में स्पेशली जो है बच्चे करीब-करीब बैठते हैं, बाज़ारों में, शादी हॉल में, तो इस तरह के लोगों में जो है ये इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसीलिए इसमें ये ख़ास तौर पे जो गाइडलाइन दी जाती हैं, एसओपीज़ दी जाती हैं, उसमें पेशेंट्स को प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला जो प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है तो ये है कि वैक्सीनेशन पेशेंट्स ने प्रॉपर करानी है। लेकिन जो इसके बाद भी वैक्सीनेशन जो है वो आपको 100% सेफ्टी नहीं देती। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपने अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करना है। पेशेंट्स को बताया जाता है, बहुत सारे हमारे भी अवेयरनेस सेशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी हम पेशेंट को गाइडलाइन दे रहे होते हैं, टीवी पे, रेडियो पे, आप देखें हर फोरम पे जो है वो लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को ये बताया जाता है कि भाई देखिए आप लोगों ने अपनी जो है एसओपीज़ का ख्याल रखना है, आपने बिल्कुल। मास्क का इस्तेमाल करना है, क्राउडेड एरिया से दूर रहना है। स्मोकर्स को मना किया जाता है कि पैसिव स्मोकिंग, यानी अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द जो घर के लोग हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। और वो लोग जिनको ऑलरेडी चेस्ट की बीमारियां हैं, बूढ़े लोग हैं, वो आइसोलेट रहें, क्राउडेड एरिया में जाने से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो इन्फेक्टेड है उनके इर्द गिर्द उनसे दूर रहें। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी गया है तो उसमें परेशानी की बात नहीं है, वो कोशिश ये करे कि वो फैमिली से या जो जहाँ छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहे, अपने आप को आइसोलेट करें। और सेकंड चीज़, अगर आपको कोई भी, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको कोविड हो गया या अगर आपको इन्फ्लुएंजा है, कोई भी किस्म की एलर्जी हो गई है, तो आपने अपने आप को आइसोलेट करके उसका ट्रीटमेंट लेना है। और रेस्ट सबसे अहम चीज़ होती है, आराम करना, रेस्ट करना। जैसे आप अपने बॉडी को रेस्ट कर देंगे और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उससे आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो इन्हांस होगा और इस वायरस से लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत आएगी। और अपनी खाना जो है वो आपने नहीं छोड़ना। हाँ, अलबत्ता ऐसा करना है कि आपने जो बाहर की बनी हुई चीज़ें हैं या जो जंक फूड है उसको वो आपने अवॉइड करना अवॉइड है। करना है। जी। ठीक है। डॉक्टर शबाना ये बताइएगा कि क्योंकि लोगों के अंदर जो है कोविड का नाम सुन के वो थोड़े पैनिक हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो दौर भी लोगों ने देखा है, लेकिन अभी का जो कोरोना जो डायग्नोस हो रहा है, तो वो इतना ज़्यादा ही डेंजरस है या ये नॉर्मल जैसे फ्लू वगैरह या इन्फ्लुएंजा जैसे ही है? मतलब इतना कोई डेंजरस नहीं, क्योंकि लोग वैक्सीनेशन कराने से भी इज्तनाब फरमा रहे होते हैं। जी, कोविड हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, वो सीरियस हो जाता है। इन्फ्लुएंजा की बात करें अगर बच्चों में, तो वो उनके लीवर को भी, अगर उसको नहीं किया, लीवर को इफ़ेक्ट कर सकता है, नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकता है और ये मतलब ज़ाहिर है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसी तरह से कोविड अगर आपको होता है, ये वो वाला कोविड नहीं है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सब लोग वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीनेटेड के अलावा अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है लोगों का, और ये वायरस पहले से कमज़ोर हो गया है, तो उसको आते-आते लोगों को इफ़ेक्ट करते-करते जो है वो थोड़ा-सा उसमें फ़र्क हो गया है। जैसे पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोग जो है वो, आपने देखा चेस्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट भी थे, अगर उनको चेस्ट इन्फेक्शन होता तो अंदाज़ा नहीं होता था कि उनको कोविड है, वो फौरी तौर पे ट्रीटमेंट नहीं लेते थे और वो इन्फेक्शन बढ़ जाता था। ज़्यादातर जो है ये लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, तो लोग जो है वो इसमें बदएहतियाती करते थे। लेकिन अब जो है, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों को। लोगों ने वैक्सीनेशन के साथ-साथ जो है वो अपने टेस्ट फौरी तौर पे जो है वो टेस्ट कराते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो इसके टेस्ट भी जो है अवेलेबल नहीं होते थे। अब तो आप देखिए हर फोरम पे, हर हॉस्पिटल में, हर लेबॉरेटरी में फौरी तौर पे जो है वो टेस्ट मौजूद हैं। फ़ौरन पेशेंट जो है वो टेस्ट करवाता है और उसके बाद जो है वो डायग्नोज़ भी हो जाता है। और लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ ये कहूँगी कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होता है, आपको एलर्जीज़ हो गई या आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोविड का भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो
تو آپ نے خود سے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے کچھ ایسے بیسک ٹیسٹ کرائے گا, وہ جو ٹیسٹ اتنے مہنگے نہیں ہوتے, CBC کراتے ہیں, PCR کراتے ہیں, تو یہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ وہ ڈاکٹر فوری طور پہ آپ کے کرائے گا, چیسٹ ایکس رے کرائے گا, جس سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کس قسم کا انفیکشن ہے. اور جہاں تک ان سب انفیکشنز کی اگر آپ بات کریں, کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو, اس کا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ جو آپ کے اویلیبل ہو. اس کا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرایا جاتا ہے. جیسے اگر آپ کو بخار ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے انفلوئنزا ہو گیا, کرونا ہو گیا, اس میں آپ کو بخار ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, نزلہ ہوتا ہے, جسم میں درد ہے, سر میں درد, آنکھوں میں درد ہے, اور لو بلڈ پریشر ہوتا ہے, ڈائریا ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں میں اگر پیشنٹ کو جو ہے اگر الٹیاں ہو رہی ہیں تو الٹی کا ٹریٹمنٹ دیا جائے گا. فیور ہو رہا ہے تو فیور کا ٹریٹمنٹ, اس کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. کوئی بھی ٹھیک ہے. وائرل انفیکشن جو ہے اس میں آپ نے خود سے اینٹی بایوٹک کا استعمال نہیں کرنا. اور جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں, اگر ڈینگی بھی آج کل جیسے اگر مچھر ہوتے ہیں تو اس میں جی. بھی پیشنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اینٹی بایوٹک کا استعمال خود سے نہیں کرنا. کوئی بھی آپ پین کلر کھا رہے ہیں, ڈسپرین لے رہے ہیں, وہ فوراً اسٹاپ کرنی ہے اور آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. سیلف میڈیکیشن تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے, اسپیشلی اینٹی بایوٹکس کی جہاں بات کی جائے تو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ویسے بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو 25 سے 30% جو مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اس میں بچوں کی اور بوڑھوں کی کتنی تعداد ہے, اور ان کو کیسے ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے ہاسپٹلس کے اندر؟ دیکھیے, بچوں اور بوڑھوں کی ہی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو آتی ہیں وہ پریگننٹ لیڈیز آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. ان کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ فوری طور پہ اس وائرس سے لڑ سکیں. اس کے علاوہ جو پیشنٹ زیادہ تر رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں جو کہ آلریڈی اسموکر ہیں, یا پھر جو بہت آلریڈی انہیں کوئی ایسی امیون ڈیزیز ہے, آٹو امیون ڈیزیز ہے, اس کی وجہ سے بھی. تو یہ مکس ہیں کیسز. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس کا امیون سسٹم ویک ہے وہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اوبیسلی یہ سیزن ایسا ہے, اس میں الرجیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ لاسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ سجیسٹ کر دیں کہ الرجیز کیونکہ اس سے بہت زیادہ آپ کی لائف امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ کراچی شہر کی بالخصوص بات کریں تو یہاں پہ پولوشن اتنا ہے, گاڑیوں کا دھواں ہے, آپ جب باہر نکلتے ہیں تو جب آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ فریش ایئر میں سانس لے رہے ہیں. تو الرجیز سے بچنے کے لیے کوئی ایسے پریکاشنز ہیں جو کہ لوگوں کو لینے چاہیے؟ بالکل. اچھا, ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے جو لوگ میں نے بتایا الرجی پیشنٹ ہے, ویکسینیشن تو انہوں نے کرانی ہے, انفلوئنزا کی تو کرائیں ہر لوگ حال میں. ویکسینیشنز نہیں کرا رہے ہوتے ڈاکٹر صاحبہ. اسی وجہ سے وہ کنڈیشن ڈیٹوریٹ ہوتی ہے نا, اسی وجہ سے وہ پرابلم میں رہتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے, کیونکہ جو الرجیز کے جتنی بھی الرجیز ہیں پیشنٹس کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ ہم الرجی پیشنٹ ہیں, ان کو اویئرنیس ہوتی ہے. تو جیسے یہ ویدر شروع ہوتا ہے, یہ موسم آتا ہے الرجیز کا, تو ان کو شروع سے ہی احتیاط کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو انہوں نے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے, اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے تاکہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو. سیکنڈ, انہوں نے اپنی نیوٹریشن جو ہے وہ بہت اچھی نیوٹریشن رکھنی ہے, ہیلدی فوڈ کھانے ہیں, سیزنل فروٹس جیسے کہ آج کل کینو آئے, جتنے بھی سٹرس فروٹس ہیں وہ کھانا بہت ضروری ہوتے ہیں. وہ ہماری باڈی کی گروتھ کرتے ہیں, ہماری باڈی کے اینٹی انفلیمیٹری ہوتے ہیں, تو وہ فروٹس ہیں, ڈرائی فروٹس ہیں, وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیوٹریشن کے بعد اگر ہم بات کریں, انہوں نے آئلی اور جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں الرجی پیشنٹ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ رات میں سونے سے پہلے انہوں نے برش کر کے سونا ہے, اور اگر زیادہ تکلیف ہے تو روزانہ اسٹیم جو ہے وہ انہوں نے لینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ باہر نکلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کبھی بھی وہ بغیر ماسک کے نہ نکلے. ماسک کا استعمال کریں, اپنے آنکھوں پہ چشمے کا استعمال کریں, اور جب بھی وہ گھر میں آئیں تو بار بار اپنے ہاتھوں کو واش کریں, نیٹ اینڈ کلین رکھیں. تو یہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی سی پریکاشنز ہیں, کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ الرجیز ہیں. تو الرجیز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اس میں یہ احتیاط بھی ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور ڈاکٹر آپ کو اینٹی الرجک دیتا ہے, جس کی وجہ سے بھی کافی حد تک جو ہے وہ آپ کی الرجیز کنٹرول رہتی ہیں. الرجی
جتنی بھی الرجیز ہیں وہ کبھی بھی انسان کو تنگ نہیں کرتی ہیں اگر آپ اس کو احتیاط کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے تمام جو جتنے بھی آپ کے طور طریقے ہیں ان کو رکھیں، کیونکہ الرجی پیشنٹ کوئی نیا نہیں ہوتا، اس کو ہمیشہ سے ہوتی ہے الرجی، اس کو اسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو ہینڈل نہیں کرتے ٹھنڈی، اور جہاں تک الرجی پیشنٹ ہے ہماری ناک کے ذریعے ٹھنڈ جو ہے وہ ہماری باڈی میں انٹر ہوتی ہے، تو کوشش یہی کریں کہ آپ اپنی ناک کے اوپر ماسک لگائیں، منہ کے اوپر جیسے ناک اور منہ کو کور ٹھیک کرتا ہے ہے، ماسک۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بے حد شکریہ آپ کے پریشیس ٹائم کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، بہت شکریہ، آپ نے اپنے سارے جو ایکسپیرینسز تھے وہ شیئر کیا اور آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں گائیڈ کیا۔ تو جناب جن کو الرجیز ہیں تو اس کا آپ خیال رکھیں کہ آپ نے ماسک کے بغیر باہر نہیں نکلنا ہے اور ہیلدی فوڈ کھانا ہے اور آئلی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔